ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمتي سبقت غضبي وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله او کما قال النبی علیہ السلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم سب اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس 100 رحمت کے حصے ہیں۔ ایک حصہ کائنات میں نازل ہوا ہے، 99 حصے آخرت کے میدان حشر میں انشاءاللہ نازل ہوں گے۔ اس ایک حصے میں آج ماں اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، اور آج اگر اونٹ چل رہا ہے یا اونٹنی بھاگ رہی ہے اور اس کا بچہ راستے میں سویا ہوا ہے، اور یہ پورے جذبات میں بھی ہوتے ہیں، مگر جب بچہ یا بچی لیٹی ہوئی اونٹنی کے سامنے بھی آتی ہے، وہ اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے اور یہ میری بیٹی ہے، اس رحمت کے حصے میں سے اللہ اس کے نظام کو بھی پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بلی ہے، اس کے جب بچے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے بچوں کو اس نیت سے اٹھاتے ہیں کہ ہم ان کو گھر میں پالتے ہیں، وہ بلی آپ سے حسن ظن نہیں رکھے گی، بلکہ ایک دم سے حملہ آور ہوگی اور اپنا بچہ چھین لے گی۔ آپ دیکھتے جائیں، مرغی کے بچے ہیں، سانپ آتا ہے، بچوں کے قریب جاتا ہے، مرغی ان کو جمع کرتی ہے، اپنے پروں کو اس پہ رکھتی ہے اور رکھ کر اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ سب میرے اللہ کی رحمت کے حصے ہیں۔ آپ دیکھیں، زانی زنا کر رہا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے، سود والے سود کھا رہے ہیں، اور یہ بینکوں والے روزانہ اربوں خربوں کے سود کے کاغذوں پہ دستخط کر رہے ہیں اور اگلے کے حلق میں سود پہنچاتے جا رہے ہیں۔ اور میرے اللہ کا اعلان جنگ ہے سود والوں سے، کافروں سے، اور اس طرح پورے مشرک، پورے منافق، یہ سب اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں ہیں، مگر اس کے باوجود کافر ہو، زانی ہو، شرابی ہو، سودی ہو، کوئی بندہ ہو، صبح اپنے بستر سے باہر نکلے اور فجر کی تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف جب جھانک کے دیکھتا ہے تو میرے اللہ نے سورج کو نکالا ہوتا ہے، اور میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا آج تو نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، سود کھایا ہے، میں اپنا سورج روک لیتا ہوں۔ رات کو ستارے بھی ساری کائنات پہ لگتے ہیں، اور رات کے بعد چاند بھی ساری کائنات پہ لگتا ہے، اور 14ویں رات کا چاند جب خوب روشن ہوتا ہے پوری کائنات کو یہ روشنی پہنچاتا ہے، چاہے وہ کافروں کا ملک ہو، چاہے وہ کسی کا ملک ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت، تم اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ جنت میں جاؤ گے۔ تمہارا اٹھ جانا اور مسجدوں میں آ جانا اور یہاں بیٹھ جانا اور چند منٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھے اور وضو کرے اور قرآن کا صحیفہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور اس کو دیکھے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ بنی اسرائیل میں گنہگار مر رہا ہے اور اپنے بچوں کو، بیوی کو، بیٹیوں کو بلایا اور کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری آدھی راکھ ہوا میں اڑانا اور آدھی راکھ میری سمندر میں بہا دینا، تاکہ اللہ مجھے جمع بھی نہ کرے اور مجھے عذاب بھی نہ ہو۔ تو میرے اللہ نے اس کو جمع کیا، اور یاد رکھیں، ساری کائنات قیامت کے دن جب اٹھے گی تو میرا اللہ ریڑھ کی ہڈی پہ سب کے نقشے بنائے گا، صرف ریڑھ کی ہڈی ہوگی، اور اس پر میرا اللہ ابراہیم کو بنائے گا، موسیٰ کو بنائے گا، نبیوں کو بنائے گا، رسولوں کو بنائے گا، کافر بنیں گے، مسلمان بنیں گے، بچے بنیں گے، عورتیں بنیں گی، مائیں بنیں گی، بیٹے بنیں گے، بہن بنیں گی، سب کچھ ایک ریڑھ کی ہڈی پہ سے۔
ایک ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے نقشوں سے میرا اللہ سارا انسان، سارا چہرہ، ساری آنکھیں سب کچھ اتارے گا۔ شکر ادا کرا کرو، شکر ادا کرا کرو۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، ہم نے موت کے بعد اٹھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ایک قبر ہے، ہم نے اس میں سونا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اس قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، قبر میں اللہ کی رحمتیں بھی آ سکتی ہیں، جہنم کی کھڑکیاں کھل سکتی ہیں، جنت کی راحتیں پہنچ سکتی ہیں۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کو مرنے کے بعد قبر کا پتہ کوئی نہیں، حشر کا پتہ کوئی نہیں۔ ہمارے پاس تو کتنی اور رحمتیں ہیں کہ ہم حشر میں جا کے بھی سامنے کس کو دیکھیں گے؟ رسول پاک علیہ السلام کو۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ مقام محمود میرے نبی کو عطا فرما۔ یہ وہ تخت ہے جس پر اللہ کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا۔ ساری کائنات اور پیغمبر اس سے نیچے کھڑے ہوں گے اور رسول پاک یہاں پہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی پوری کائنات کو دیکھیں گے۔ یہاں ابراہیم بھی اللہ کے نبی کی امت میں داخل ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلال اذان دیں گے، اور اذان کے ہوتے ہوتے ہر نبی ہر رسول جواب دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ۔ جو بھی تکبیرات ہیں، جو بھی اذانیں ہیں، یہ سب الفاظ سب ہوں گے۔ اور یہاں علماء لکھتے ہیں ایک رحمت یہاں پر یہ ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت ابھی اللہ کے کس نے بنایا ہے؟ رسول پاک کو۔ اور سب نبی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ختم نبوت کی گواہی وہاں حشر میں بھی ہوگی، اور اس کے بعد جنت کا افتتاح ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ سب کیا ہیں؟ پھر اس بندے کو میرے اللہ نے جمع کیا اور کہا بتا تو نے کیوں نصیحت و وصیت کی تھی کہ تجھے جلایا جائے؟ کہا اللہ تیرے خوف سے، تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے، تیرے ڈر سے، تیری تمام پکڑ جو ہے اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو مجھ سے ڈر کے ایسا کر رہا تھا، جا میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ سب میرے اللہ کی رحمتیں ہیں۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ روٹی اللہ کی آ رہی ہے تو رحمت ہے، یہ تو کافروں پہ بھی ہے۔ کپڑے آپ کو مل رہے ہیں تو رحمت ہے، یہ تو کافروں پہ بھی ہے۔ ساری چیزیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، مگر کافروں کو آپ کیا رحمت لیتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس کیا رحمت ہے؟ ہمارے پاس وہ کون سی رحمت ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک لوگوں پہ ان کی نیکیاں رحمت ہیں۔ اور آج ہم اسلام پر ہیں، ایمان پر ہیں، اسلام پر ہیں، ایمان پر ہیں۔ یہ اسلام ایمان یہ ہماری رحمت ہے، اسلام ایمان یہ ہماری رحمت ہے۔ صحابہ نے کپڑے اللہ کے نام پہ قربان کیے، کھانے اللہ کے نام پہ قربان کیے، اولادیں اللہ کے نام پہ قربان کیے، باغ اللہ کے نام پہ دیے، گھر اللہ کے نام پر دیے، سب کچھ اللہ کے نام پہ دیے۔ اللہ کی رحمت میں سے ان کو ایمان ملا ہے، صحابیت ملی ہے، اسلام ملا ہے، اور اس سے بڑی رحمت وہ کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 4 چیزیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہیں، 4 چیزیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام ہے، جو اللہ نے تمہارے گھر تک تمہیں پہنچا کر عطا کر دیا ہے، اور دوسری چیز فرمایا حشر میں تمہارے نبی علیہ السلام کی سفارشیں ہیں، اور تیسری چیز فرمایا آدمی جس کے ساتھ ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اسی ساتھ اٹھائے گا۔ پڑھا کرو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے ہمیں 2 محبتیں ملتی ہیں، ایک رسول پاک علیہ السلام کی اور دوسری ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم انشاءاللہ ان 2 ہستیوں کے ساتھ قیامت کے دن ضرور اٹھیں گے، اور ان کی جو آل ہے اس میں اسماعیل آتے ہیں،
جو زمزم کے بانی ہیں، جن کے اللہ نے ان کے جسم کے مس کرنے سے زمزم کو اتارا ہے۔ اس میں ہاجرہ آتی ہے جو صفا پہ دوڑی، مروہ پہ دوڑی، جن کو امت کی ماں کہا جاتا ہے، امت کائنات کی خوبصورت اور ایمان والی خوبصورت ترین عورت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو یہ اعزاز نصیب فرما دیے ہیں، اور ایک رحمت کا حصہ ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ ہم ایمان پہ ہیں، ایمان پہ مریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس چیز میں دنیا سے جاؤ گے اسی چیز میں اللہ تمہیں دنیا کے بعد قبروں سے اٹھائے گا، اور ایمان پہ جاؤ گے ایمان پہ اٹھو گے، نماز سے جاؤ گے نماز سے اٹھو گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفنایا کرو، قیامت کے دن انشاءاللہ وہ اسی سفید لباس میں اتریں گے۔ تو بھائی رمضان میں سفید کپڑوں کا استعمال زیادہ کرو، خوشبو کا استعمال زیادہ کرو، مسواک کا استعمال زیادہ کرو، اپنے آپ کو اللہ کے قریب تر لانے کے لیے۔ اب یہ ایک حصہ ہے رحمت کا، ایک حصہ ہے رحمت کا۔ آج ہمیں رمضان ملا ہے، ایک عشرہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں 11 مہینے کے بعد ایک دم سے شاہی محل کے میدانوں میں ہمارا پاؤں رکھوا دیا ہے، قرآن پر ہماری آنکھ لگوا دی ہے، تراویحوں پہ ہمارے کان لگا دیے ہیں، ہم اس قابل تھے؟ قابل نہیں تھے، قابل نہیں تھے، قابل نہیں تھے، مگر اللہ نے ہمیں رحمت کر کے قابل بنا دیا ہے۔ اب ہم آگے ہیں نا، اب ہم آگے ہیں۔ دھوبی گارڈ پہ جب کوئی بھی کپڑا جاتا ہے، اصل دھوبی کون ہوتا ہے؟ جو اس کو پاک کرے، جو اس کو صاف کرے۔ ہمیں رسول پاک نے دین سکھا کے صاف کر دیا ہے۔ انی انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے ناصح ہوں۔ ناصح کہتے ہیں دکان کے درزی کو، جب آپ کپڑا دیتے ہیں نا بوسکی کا، بڑا قیمتی کپڑا ریشم کا، شام کو جائیں کپڑا کدھر ہے؟ یہ ہے بھائی، ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہوا ہے، ایک ادھر پڑا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سمجھدار نہیں ہے، وہ جا کے اس کو تھپڑ مارے گا کہ تو نے میرے کپڑے کا برا حشر کر دیا ہے۔ لیکن عقل مند آدمی انتظار کرے گا، اس نے مجھے کب تک کا ٹائم دیا ہے، 2 دن کے بعد میں چیک کروں گا۔ پھر وہ آتا ہے، کڑھائی نکلی ہوئی، بٹن لگے ہوئے، کف بنے ہوئے، کالر بنے ہوئے، قمیض بنی ہوئی، کرتا بنا ہوا۔ اب کہتا ہے واہ بھائی واہ، تو نے تو ٹکڑے ٹکڑے بھی اکٹھے کر دیے اور ایک خوبصورت سوٹ بنا دیا ہے۔ میرے نبی نے بھی ٹوٹے ہوئے انسان اٹھائے ہیں، بکھرے ہوئے انسان اٹھائے ہیں، جہنم کے دہانے پہ پہنچے ہوئے انسان اٹھائے ہیں، اور اللہ کی قسم ایسے انسان اٹھائے کہ آپ نے ایک دن سلمان سے کہا، سلمان فارسی تجھے پتہ ہے جب خندق کا میدان کھودا جا رہا تھا تو مزدور اپنے بڑوں کے ساتھ ملتے جا رہے تھے اور سارے کہتے تھے سلمان نہ تو مہاجر ہے نہ انصاری ہے، ہم اس کو خندق کھودنے میں شریک نہیں کرتے۔ تو میرے ان حضرت سلمان کو بلایا اور کہا ادھر آؤ۔ آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تم نہیں لیتے؟ تم بھی نہیں لیتے؟ سلمان منی ومن اہل البیت، سلمان کو میں لے رہا ہوں، یہ میرے اہل بیت میں۔ آج شیعہ حضرات جو ہوتے ہیں نا، یہ اہل بیت پہ بڑا جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ گولی کی لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ ان سے یہ پوچھئے گا کہ سلمان فارسی کو خندق کے میدان میں رسول پاک نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا، اور ایک دن آپ نے آ کر بلایا، دیکھ سلمان تجھے کوئی لیتا نہیں تھا، آج جنت اللہ سے یہ سوال کرتی ہے اللہ یہ جو سلمان فارسی ہے یہ کب قبر میں آئے گا، اور میں اس کے تلوے چاٹ کر اس کا استقبال کروں گی۔ اے مقداد، اے صہیب رومی، اے بلال حبشی، تمہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، آج جنت کہتی ان کو بھیجو، میں نے ان کے تلوے چاٹنے ہیں، تلوے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم آج اللہ کی رحمت کے 100% شمولیت میں ہیں، اور یہ 1% رحمت خدا بندی ہے۔ 99 حصے رحمت کے اللہ نازل فرمائیں گے قیامت کے دن۔ نیچے ہمارے محبوب ہوں گے اور رسول پاک ایک سجدہ کریں گے، سل تعطی یا محمد، اب تو مانگ، اللہ تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے ایک خوبصورت تحفہ وہ ہمیں ملے گا، آپ کی شفاعت، آپ کی شفاعت۔
اور آپ نے فرمایا چھوٹے موٹے گناہ گاروں کے لیے میری سفارش نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے جھونکے سے ہی ان کو داخل کر دیں گے۔ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے، کبیرہ، ظالم، فاسق، زانی، شرابی، یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ تو اللہ کی رحمت کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جو بڑے گناہ ہوں گے ان کے لیے میرے نبی شفاعت مانگیں گے۔ اذان کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں جو ایک دفعہ یہ دعا مانگتا ہے دوبارہ اس ٹائم تک نہیں مانگ سکتا جب تک کہ پہلی دعا قبول نہ ہو۔ یاد رکھیں، یہ دعا مانگا کریں، بہت ضروری ہے۔ اذان سنیں، پہلے اذان کا پورا جواب دیں، جواب کے بعد آپ یہ دعا مانگا کریں انشاءاللہ۔ اس میں 3 بشارتیں، ایک تو موت ہماری ایمان پہ ہوگی، دوسرا من نبیک، قبر میں سوال ہے، ہم کبھی اس میں ناکام نہیں ہوں گے، تیسرا ہماری رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق داری ہے وہ حشر کے اندر بھی چمکے گی اور ہمیں شفاعت کا حق پورا نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس عشرہ رحمت میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں ڈھلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ارزقنا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه۔